گلزار بھائی آ گئے ہیں. سر کیا حال ہے جی آپ کے؟ جی سر، یہ ہلو. فائنل نام ہے، بالکل ٹھیک. تھینک یو. گلزار نام فائنل رہے گا. ہمارے امید بھائی نے پسند کیا اس کو. اچھا چلیں زبردست. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا تو میں پھر ساتھ ساتھ لیتا جاتا ہوں. پھر جی اگر آپ نے کچھ کیا کلیکٹ تو پہلے آپ بتانا چاہیں گے یا پھر کر لیں تھوڑی دیر میں؟ ہاں، ایک چھوٹا سا سوال ہے. ہاں چھوٹا سا سوال ہاں ہے جی. کہ ہوں میں ابھی ایک کتاب شروع کی ہے جس میں 6 مذاہب کو اس نے کرٹیکلی دیکھا ہے. جتنے 6 بڑے مذاہب ہیں، جوڈازم، ہوں اسلام، کرسچینٹی، ہندوازم یعنی سناتودی، ان سب کو بڑا اچھا وہ کتاب میں ہے. اس میں مجھے ایک چیز ہوں نظر آئی کہ سمجھے میں 5 منٹ کے لیے مسلمان بنتا ہوں اور آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں ایز اے مسلمان کہ جو کرسچینٹی تھی وہ اسپلٹ ہو جاتی ہے 1054 صدی میں رومن کیتھولک اور ایسٹرن آرتھوڈاکس میں، اور ان میں ہوں آپ میں اختلاف ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو رومن کیتھولک چرچ ہوتا ہے وہ اپنی کرسچینٹی کو ایکسپینڈ کرتا ہے، ہوں لیکن ہوں اور جب ایکسپینڈ کرتا ہے تو ان کا جو ریلیجن ہو جاتا ہے آفیشیل ریلیجن رومن کیتھولک کرسچینٹی بناتے ہیں، جس سے وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے کرسچینٹی. اچھا، اس کے بعد پھر 11ویں سے 16ویں صدی میں کروسیڈ ہوتے ہیں، ہوں اور اس میں مسلمانوں کو خوب مارا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، جو کرسچینٹی کرتی ہے. مشہور بات ہے 11ویں سے 16ویں صدی میں کروسیڈز ہوتے ہیں. بٹ اس کے بعد جو عثمان امپائر آتی ہے، سلطنت عثمانیہ، وہ بیزنٹائن امپائر کو ہرا دیتی ہے، جس کے بعد مسلمانوں نے پھر اب ظلم کا بازار گرم کرتے ہیں اور ہوں پریچنگ جو ہے وہ انلیگل ہو جاتی ہے کہ کرسچینٹی نہیں پھیلا سکتے لیکن مسلمان اسلام پھیلا سکتا ہے، جو کہ لیگل ہو جاتا ہے. جو آج بھی مسلمان کنٹریز میں وہی ریت چلی آ رہی ہے. وہ ہم دیکھتے ہیں ہوں کہ مسلمان تو مسلمان ہو سکتا ہے لیکن وہ کافر نہیں ہو سکتا. تو اس میں وہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جو کروسیڈز ہے وہ بہت زیادتی ہوئی ہے. تو اگر وہ اس ذاتی کو ریشنلائز کرتے ہیں کہ آج اگر مسلمان کوئی زیادتی کرتے ہیں کرسچنس پہ، اس کو کیا رپلائی کرنا چاہیے؟ آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کروسیڈز کو آج جسٹیفائی کرتے ہیں مسلمان اگر وہ غلط کرتے ہیں، جیسے آئیسائس ہو گئی یا کوئی اور. دیکھیں کروسیڈز تو مسلمان جیت گئے تھے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم کروسیڈ کا بدلہ لے رہے ہیں؟ وہ تو وہ کرسچن ہار گئے تھے، ختم ہوگی بات. وہ تو ہار گئے تھے نا، وہ تو تھک ہار کے چلے گئے تھے صلاح الدین ایوبی کے وقت پہ. ٹھیک ہے. اور اسلام جیت گیا تھا. تو اب اس کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی کرسچنوں نے ہم سے زیادتی، ابھی بھی ہم کروسیڈ کا بدلہ لے رہے ہیں، تو نہیں، یہ بات نہیں ہو سکتی. تو دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ یروشلم جو تھا وہ یہودیوں اور کرسچنز کے لیے ایک امپورٹنٹ جگہ تھی. ٹھیک ہے. اسلام جب آیا تو انہوں نے بھی کام خراب کرنا شروع کر دیا تھا نا ادھر. یہ نہیں دے رہے، یہ قافلے لوٹ رہے تھے، بہت کچھ ہو رہا تھا. تو پھر وہ اوپر سے آگے، وہ بھی ظاہری بات ہے وہ بھی غلط تھا. کیسے پوپ کیسے کہہ سکتا ہے کہ بھائی جاؤ جا کے قتل کرو لوگوں کو اور اس کو آزاد کراؤ؟ تو ان دا اینڈ میں تو سمجھتا ہوں ریلیجسلی موٹیویٹڈ کوئی بھی جنگ ہو وہ جہالت ہی ہوتی ہے. یو کین نیور ڈیفینڈ، نہیں اس کو کیا جا سکتا، ایک امپاسبل سی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث کا لنک بھی آپ کو پرائیویٹ چیٹ میں بھیجا ہے کہ وہ بڑی اچھی مجھے حدیث نظر آئی. آپ اس پہ بات کرتے رہیں کہ قرآن کیسے کمپائل ہوا تھا. یہ حدیث بھی اگر شیئر کرنا چاہیں تو میں آپ سے ایک چیز پوائنٹ دینا چاہتا ہوں. میں آپ کو چلے میں اس پرائیویٹ کو چیٹ کر میں رہا ہوں بھیجا. شیئر. اس کا آپ نے اردو ترجمہ نہیں نا بھیجا؟ اچھا نہیں اردو مل رہا بھی آ مجھے. گیا. نہیں میں نے مل ڈھونڈا. جائے گا ساتھ ہی. نہیں اس کے ساتھ ہی اردو کا لگا ہوا تھا. اچھا اچھا جی، تو یہ حدیث ہے جی باب الجمعہ القرآن. یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے 4986. جنگ یمامہ میں صحابہ کی بہت بڑی تعداد کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر نے مجھے بلایا. ٹھیک ہے جی. اس وقت حضرت عمر میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یمامہ کی جنگ میں بہت بڑی تعداد میں قرآن کے قاریوں کی شہادت ہو گئی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ اسی طرح کفار کے ساتھ دوسری جنگوں میں بھی قرآن بڑی تعداد میں قتل ہو جائیں گے، اور یوں قرآن کے جاننے والوں کی بہت بڑی تعداد ختم ہو جائے گی. اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ قرآن مجید کو باقاعدہ کتابی شکل میں جمع کرنے کا حکم دیں. میں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ ایک ایسا کام کس طرح کریں گے، یہ پہلے بھی میں اس حدیث کا بڑی دفعہ ذکر کرتا ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا. حضرت عمر نے کہا، اس کا یہ جواب دیا کہ اللہ کی قسم یہ تو ایک کار خیر ہے. حضرت عمر یہ بات مجھ سے بار بار کہتے رہے. آخر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ میں میرا سینہ کھول دیا، اور اب میری بھی وہی رائے ہو گئی جو حضرت
عمر کی تھی. حضرت زید رضی تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ نے آپ زید رضی تعالیٰ عنہ جوان اور عقل مند ہیں، آپ کو معاملہ میں متہم بھی نہیں کیا جا سکتا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھتے بھی تھے، اس لیے آپ قرآن مجید کو پوری تلاش اور محنت کے ساتھ ایک جگہ اکٹھا کریں. پھر کیا ہوا؟ اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ مجھے کسی پہاڑ کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹانے کے لیے کہتے تو میرے لیے یہ کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا کہ ان کا یہ حکم کہ میں قرآن مجید کو جمع کروں. میں نے اس پر کہا کہ آپ لوگ ایک ایسے کام کو کرنے کی ہمت کیسے کرتے ہیں جو رسول اللہ نے خود نہیں کیا. حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم یہ ایک عمل خیر ہے. حضرت ابو بکر یہ جملہ بار بار دہراتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بھی ان کی اور عمر رضی تعالیٰ عنہ کی طرح سینہ کھول دیا. چنانچہ میں نے قرآن مجید چیزوں پر لکھا ہوا تھا کی تلاوت شروع کر دی، اور قرآن مجید کو کھجور کی چھلی ہوئی شاخوں، پتلے پتوں سے جن پر قرآن مجید لکھا گیا تھا اور لوگوں کے سینوں کی مدد سے جمع کرنے لگا. والے بھائی یہاں پہ سوری ایک بہت لمبی یہ آخری بات امپورٹنٹ ہے سر، یہ آخری امپورٹنٹ ہے. آخری سورہ توبہ کی آخری آیتیں مجھے ابو خزیمہ انصاری کے پاس لکھی ہوئی ملی، صرف اس کے پاس سے نکلی. یہ چند آیتیں مکتوب شکل میں ان کے سوا اور کسی کے پاس نہیں تھی. لقد جائکم رسول من انفسکم عزیز علیہا ما انتم سے سورہ برات توبہ کے خاتمہ تک. ٹھیک ہے جی. تو یہ جمع کے بعد قرآن مجید کے یہ صفحے حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ تھے. پھر ان کی وفات کے بعد حضرت عمر سے رضی تعالیٰ عنہ نے جب تک وہ زندہ رہے اپنے پاس رکھا، پھر وہ ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہے. تو وہی ہے کہ جی ادھر کچھ ایسی آیتیں بھی تھی جو کہ صرف اور صرف ابو خزیمہ انصاری سے نکلی تھی، کسی اور کے پاس نہیں تھی. تو یہ حدیثوں کی سندوں پہ اتنا لڑتے ہیں، تو قرآن کی سند صرف ایک بندے سے نکل رہی ہے سورہ توبہ کی آخری آیتوں کی، تو یہ کیسے بات ہم مان لیں؟ ظاہری بات ہے یہاں پہ بھی تو لکھو نا تھوڑی کہ یہ کیا ہے بھائی، یہ بھی تو ذرا پتہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے نا، ہے کہ نہیں؟ جی اس میں آپ اپنے کمپلیٹ کریں پوائنٹس، پھر میں ایک دو پوائنٹ میں سوچ رہا ہوں. دیکھیں یہ حدیث میں نے پڑھی یار، قرآن میں اتنے سارے معجزے ہیں، حضرت یونس کا، سلیمان کا تخا، جن، یار اللہ اتنا بے بس کیوں نظر آتا ہے اپنی کتاب کو کمپائلیشن کرنے میں، کہ آپ اس حدیث سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ کتنی بے بسی ہے جس کی اپنی کتاب ہے. سینہ کھول دیا، یہ بڑا سبجیکٹو ورڈ ہے. میں بھی بولتا ہوں میرا سینہ کھل گیا، آپ کا سینہ کھل گیا. وٹ ڈو یو مین بائی سینہ کھل گیا؟ اچھا یہاں پہ حدیث میں یہ بھی نہیں آ رہا کہ حضرت جبرائیل آ گئے چلو حضرت عمر کے پاس. آپ خود سوچیں کیسا فدو سوری لفظ تو منع ہے نہیں بول سکتے، بیوقوف بنایا گیا ہے کہ حضرت محمد کے پاس تو حضرت جبرائیل آ رہے ہیں، لیکن ان کے جو اتنے قریبی صحابی ان کے پاس کوئی بھی نہیں آ رہا. بے بسی ہے بالکل. اور اس طرح سے کتاب اللہ کی کمپائل ہو رہی ہے کہ کھجور کے پتوں پہ ہو رہا ہے. آپ آج دیکھیں کسی کو ٹیشو پیپر پہ اپنا فون نمبر دیں، صحیح ہے، تو کیسے نمبر آپ کو مس پلیس ہو سکتا ہے، غلط پڑھ سکتے ہیں آپ. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ایک ریشنل مائنڈ یہ حدیث دیکھ کے کیسے یقین کرتا ہے کہ کتاب اللہ کی ہوگی. کتاب قرآن کو تو پڑھنے کو چھوڑ دیں. اور کروسیڈ والی ایک اور بات جو ہے کہ جو کروسیڈ کا مسلمان بولتے ہیں، بٹ ہم ایک بڑے پوائنٹ مس کرتے ہیں کہ موریلٹی 100 یہ 13ویں صدی میں جنگیں لڑی گئی ہیں، رائٹ، 13ویں کے آس پاس 300-400 سال. تو اس وقت موریلٹی کیسی تھی؟ نہ اس وقت کانسٹیٹیوشنز ایسے آئے تھے، نہ اقوام متحدہ تھی. آج کی موریلٹی کیسی ہے؟ جیسے آج سے 2000 سال پہلے ڈاکو اگر لوٹتے تھے قافلے، آج جسٹیفائی نہیں ہوتا، آج پولیس ہے اس کی اگینسٹ میں. تو آپ پرانے زمانے کے مظالم کو کوئی بھی یہ بولتا ہے کہ ہم جسٹیفائیڈ ہیں، چاہے وہ ہندوازم بولتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہوا یا مسلمان ہوتے ہیں. آج کی بات کرو، آج موریلٹی کیسی ہے؟ پاس کی موریلٹی میں تو کچا گوشت بھی کھاتے ہوں گے، ریپ بھی کر دیتے ہوں گے، بہت ساری. یہ میرا پوائنٹ تھا بس. پھر that was my 2 points.